اذا اسفر انها لهید الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله هو أهل التقوى وأهل التقوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک خدا اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستر نیست ممکن جز بقرآن زیستر مپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ خبر قول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آدمی کا جسم کیا ہے جس کو شہدا ہے جہاں مٹی کی عبارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا عید جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ جلال موت کی زور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت اس خاک میں مٹ جائے گی ارشاد باری تعالی ان قریب میں اسے داخل کروں گا سقر میں اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے سقر لا تبقی ولا تذر نہ تو وہ باقی رہنے دے گی نہ وہ چھوڑے گی جھلسا دینے والی ہے جلا دینے والی ہے انسان کو اور اس پر 19 فرشتے 30 آکاش نہیں بنایا ہم نے دوزخ والوں کو نہیں بنایا ہم نے نہیں مقرر کی ہم نے دوزخ والوں پر مگر فرشتے نہیں بنایا ہم نے ان کی عدت کو مگر آزمائش کافروں کی تاکہ اہل کتاب اور ایمان والے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہل کتاب اور ایمان والے انہیں شک نہیں وہ اس سے شک میں نہیں پڑتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کسی چیز کا ارادہ نہیں اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تیرے رب کے لشکر کو کسی کو بھی معلوم نہیں مگر اس اللہ ہی کو نہیں ہے وہ مگر نصیحت انسانوں کی اللہ ہر قسم ہے چاند اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے پیٹ پہ اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے بے شک وہ بڑی باتوں میں سے ایک بات ڈرانے والی ہے انسان کو ڈراوا ہے انسان کے اس کے لیے جو چاہے تم میں سے ایک آگے بڑھے یا پیچھے کل نفس بما کسبت رہینہ تمام کے تمام انسان اپنے اعمال میں پھنسے مگر دائیں ہاتھ والے
جنت میں سوال کریں گے وہ مجرمین سے، تمہیں سقر میں کس نے داخل کیا؟ وہ کہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم ہر بحثنے والے کے ساتھ بحثا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی، یقین وہ مانا موت۔ بس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، نہیں ہے ان کے لیے، بس کیا ہے ان کے لیے نصیحت سے وہ منہ پھیرنے والے، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں، بھاگ رہے ہیں شیر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر انسان ان میں سے یہ کہ اسے دیا جائے کھلا ہوا صحیفہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ قرآن ایک نصیحت ہے، پر جس کا جی چاہے اس نصیحت سے قرآن سے فائدہ اٹھائے، اور نہیں جس سے فائدہ اٹھاتے مگر جس سے وہ اہل التقویٰ ہے۔ اب آپ کے ذہن کا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے مزمل میں تنظیم سازی اور تزکیہ نفس اور تربیت کا پروگرام دیا، فرما دیا کہ اکیلے نبی کا کام نہیں، ایک پوری جماعت ہو، جب جماعت مکمل اس کی تنظیم سازی ہوگی تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے اب اوروں کو اٹھائیں۔ اب یہ پیغام آگے نشر کریں، اوروں کو اٹھائیں، اب اس لیے تم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن نے جو کہا لم تقولون ما لا تفعلون، بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولے، خود بول رہا ہوں تو کیا اثر ہوگا؟ اور اس وقت عالمی انسانیت میں ہماری وعظ و نصیحت بھی اسی لیے مؤثر نہیں ہے کہ کہنے والا بھی اس قدر نہیں رہا جو ہمارے اکابر اسلاف، وہ کیفیت آج ہمیں۔ تو جب وہ کیفیت پیدا ہو گئی سورہ مزمل میں جو نظام کیا گیا، تو اب کہا گیا قم فانذر، مکمل خوف خدا، اللہ کی معرفت آ گئی، تو اب کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان، ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے، گندگی ظاہراً ہو خواہ باطناً ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، حتیٰ کہ تکلم میں بھی بے حیائی فوش بات خوبصورت۔ یہ سارا پروگرام دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، میں نے اپنے پیغمبر سے کہا ان کو ڈرائیں، جو میرے پیغمبر کی بات پہ کان نہ رکھے اور ڈرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو میں اس کو سقر میں داخل کروں۔ سب سقر کیا ہے؟ جس طرح جنت کے طبقات ہیں اس طرح جہنم کے بھی طبقات ہیں، یہ اس کے 5ویں طبقے کا نام، یا یوں کہہ لیں جس طرح جنت کے درجات ہیں، جنت کے نام ہیں، اس طرح جہنم کے بھی نام ہیں، کہیں اس کا نام نار ہے، کہیں اس کا نام حطمہ ہے، کہیں اس کا نام لظا ہے، کہیں جہنم ہے، مختلف نام سعیر ہے، تو اس طرح سے ایک جہنم اس کا نام سقر، میں اس پہ داخل۔ وما ادراک ما سقر، قرآن کا انداز ہے استفہامیانہ، آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو معلوم ہے؟ آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما وما ادراک ما سقر، کیا آپ کو معلوم ہے سقر کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود اس کی ذات فرما رہے ہیں، وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ باقی نہیں رہنے دے، کسی چیز کو نہیں چھوڑے، کسی چیز کو بھی باقی نہیں رہنے دے، ہر چیز کو ملے گا، اور یہ بھی نہیں جہنمی کا وجود ختم کر دے، نہیں اس کو چھوڑے گی نہیں۔ درمیان جہنم میں انسان کو، جہنمیوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، کافروں کو جلایا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کا یہ ڈھانچہ جسم ظاہر چمڑا جل جائے گا اللہ اور عطا، پھر وہ جلے گا، پھر جلے گا، لا تبقی ولا تذر، نہ کسی چیز کو باقی چھوڑے گی، جسم پہ لباس بھی باقی، ولا تذر، اور اس کو بھی نہیں چھوڑے گی کہ بس ختم ہو گیا، نہیں، پھر چلے گا، پھر چلے گا۔ تو فرمائیے جہنم ہے،
لواحۃ للبشر، اور وہ اس کی بدن کی حیثیت کو بگاڑ دے گی۔ بشر انسان کو کہا جاتا ہے، لوا جھلسا دے گی، جلا دے گی، اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گی، اس کی شناخت پہچان بھی نہیں ہوگی یہ انسان۔ علیہ ہاتھی ساتہ عشر، اور اس پر 19 فرشتے۔ اللہ، کتنے؟ 19۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس میں حکمت ہوگی 19 کیوں کہا؟ مفتی حضرات نے کافی سارا اس پہ قلم چلایا ہے 19 کی عدد کی حکمت پر، فلسفے پہ۔ ویسے تو اللہ جل جلالہ و منوالہ کا ایک بھی فرشتہ نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے امر کن سے نظام چلا سکتے ہیں۔ اپنے امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جو کہہ دیا ہوتا رہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے، اور انہوں نے 19 کا مذاق بھی اڑایا نزول قرآن کے زمانے میں۔ مشرکین مکہ میں ان میں ایک پہلوان تھا، ابو الاسد اس طرح کو نام تھا اس کا، وہ بڑا طاقتور تھا، اور طاقت کے نشے میں کہنے لگا کہ 19 فرشتے ہوں گے 16 17 میں کلّا جناب کروڑ مروڑ داں گا، باقی کسی کام کو کرتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ ان کو اندازہ نہیں کہ فرشتوں میں اللہ نے کتنی طاقت ہے۔ قوم لوط کی بستی کو تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ افراد پہ مشتمل کتنے مکان ہوں گے؟ جبریل علیہ السلام نے ایسے پر مارا، وہ اللہ اکبر۔ حسین حضرات نے لکھا ہے ایک ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 1.5 کروڑ انسان کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن نے جو کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری مقام بدر کی مدد فرمائی، تو فرشتے بھیج دیں، کتنے تھے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3,000، تو مدد کے لیے کافی نہیں تھا۔ 3 کا کیوں کہا؟ صرف تاکہ پتہ چلے یار بابا بندے آنڈے میں ساری مدد، انسان کی فطرت ہے نا، زیادہ کو دیکھ کے اگر میں اور آپ کہیں الجھ جائیں تو 2 لڑکے آ جائیں تو میں شکر سے کہوں گا دلیا 2 اتنے کی کر کے تو 50-60 منڈے لے آنا، انہوں نے مروائیں گے ایسے تو مرے میں۔ یہ تھوڑا سا عدد، اس سے غلبہ تسلی ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے نفس کی، مگر فرشتہ تو ایک کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ 19 فرشتے جن کا ان بدبختوں نے مذاق اڑایا، اس پہ مسلم حضرات نے غور و فکر کر کے ایک نسبت نکالی ہے کہ 19 کیوں ہے۔ تو یہاں بر صغیر کے عظیم مفسر جنہوں نے کم و بیش 1400 کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی، بڑی چھوٹی، ان میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، بیش سے زبر بھی ہے، اور اس وہ صدی کے مجدد گزرے ہیں پچھلی کے، حکیم الامت کے نام سے ان کو موسوم کیا گیا، صاحب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ 19 کا عدد اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایمانیات کے عدد اور عبادات کے عدد، عبادات میں وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ، اور جن کاموں سے بنیادی طور پہ روکا گیا ہے ان کی گنتی بنتی ہے 19۔ ان کی گنتی کتنی بنتی ہے؟ 19۔ تو یعنی جن پہ ایمان لانا ہے وہ 9 چیزیں، پھر جو عبادات ہیں 5 ہیں کرنے کی، اور نہ کرنے کی بھی 5 ہیں، کتنے ہو گئے؟ جو بھی 19 کا انکار کرے گا تو 19 بندے ہوتے لا سکتے۔ پر اس پہ بڑی دقیق بحث کی ہے، لمبی چوڑی، تو میں نے کہا وہ تھوڑی سی ہماری لیول اور سطح سے اوپر کی چیزیں تھیں، اس سے میں ذرا اجتناب کرتا ہوں، شاید میں سمجھا نہ سکوں، یہ شاید آپ سمجھ نہ سکیں، بہرحال وہ بڑی ہی عالمانہ عارفانہ باتیں ہیں۔ یہ بڑا موٹا سا عدد ہے۔ تو یہ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، گنتے جائیں، اور حادث ہونا، فنا ہونا، جو آج ہے کل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ خواہ وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، فارم اسٹاف ہے، یہ عام انسان، آج میں ہوں کل نہیں ہوگا، آج آپ ہے کل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ فصل کھڑی نظر آ رہی ہے، 6 مہینے کے بعد ختم، اگلی آ جائے، پر حادث ہونا اس پہ سب کا ایمان ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا۔ 2 چیزیں، نمبر 3 ملائکہ، ان پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ نمبر 4 کتب سماویہ، قرآن سے پہلے توریت، انجیل، زبور، اللہ کی 12 کتابیں، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا، تمام انبیاء پہ
ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کسی ایک کا بھی انکار وہ تقریباً مشہور روایت 1,24,000 کی ہے، بعد نے کہا کہ 1,40,000 مشہور، ان میں بڑی تعداد انبیاء کی ہے اور 315 کے قریب مشہور ہیں، سب پہ ایمان لانا، یہ جن پہ ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، تمام خیر و شر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی سارا کائنات کا نظام کس کے امر کو سے چلتا ہے؟ اللہ کی وہ قرآن نے بھی کہا ہے والذی خلق فقدر، اسی نے پیدا کیا اور اسی نے سب کی تقدیر، اندازہ اسی کا، اور قیامت بالآخر ایک دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، اور اس کے علاوہ جنت کا وجود، اس پہ ایمان لانا ہے، دوزخ پہ ایمان لانا، یہ ہو گئے کل ایمانیات 9، ایسا کتنی؟ 9۔ اب وہ چیزیں جن کو ہم نے اپنانا ہے ان میں سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، روزہ وہ نماز اور زکوٰۃ، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، اور جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے ان میں یہ وہی چیزیں ہیں کہ وہ جس کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ نے وہ جب بیعت لی تو فرمایا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ شرک نہ کریں، اور اس میں دوسری چیز ہے وہ زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، قتل نفس، الزام، اور اسی طرح سے 5ویں چیز ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام میں مخالفت کرنا حرام ہے، نیکی کے کام میں مخالفت کرنا خاص طور پہ شعائر اللہ جو بڑی نیکی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ علم کے سمندر میں غوطہ لگا کے یہ ہمیں قیمتی وہ ہیرا لا کے دیا کہ 19 باتیں ہیں، تو ہر ایک پر ایک ایک فرشتہ لگا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وما جعلنا، اور یہ جو ہم نے دوزخ والوں کے لیے فرشتوں کی گنتی مقرر کی ہے، یہ جو مقرر کی ہے یہ فرشتے ہیں، اور اس کو ہم نے گنتی کو بھی آزمائش بنا دی کافروں کی، وہ اس میں تفسیر کرے، مگر وہ جو اہل کتاب ہیں وہ ان کا یقین ہو گیا، توریت میں بھی یہی ذکر تھا، انجیل میں بھی یہی تھا، زبور میں بھی یہی تھا، جب قرآن میں آیا تو اب وہ بدبخت ایمان نہ لائیں تو ان کی ہٹ دھر بھی، وگرنہ ان کے لیے تو آسان ہو گیا بھی ہماری کتابوں میں بھی 19 فرشتوں کا ذکر تھا، اس کتاب میں بھی، لہذا گل سمجھ آندی کہ کتاب بھی اللہ دی، اتنے بھی امیدہ فکر ہے، اور فرمایا ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے گا، اور اہل کتاب اور ایمان والے تو شک نہیں کرتے، جن کے دلوں میں بیماری ہے کفر کی، شرک کی، نفاق کی، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اسے کس چیز کا ارادہ کیا، مثال سے 19 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میں تو کبھی مچھر کی مثال دیتا ہوں، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہوں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، میں سمجھانے کے لیے مثال جب دیتا ہوں تو میں اللہ ان باتوں سے شرم محسوس نہیں سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ۔ اللہ نے یہ نیکی کا پروگرام اور رہبر و رہنما بھیجے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ دوسرا ایک پروگرام ہے شیطان کا، وہ بھی اپنا زور لگا رہا ہے، 2 طاقتیں ہیں، رحمانی اور شیطانی طاقتیں۔ اب بندہ کدھر چلتا ہے اس کو اختیار دیا ہے، اس راستے پہ چلو، خیر کا راستہ، یہ راستہ ادھر چلو، یہ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے ہیں۔ جب وہ بندہ ادھر چلتے چلتے آخر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگا دیتے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ مثلا آپ نے خیراتی ادارہ بنایا اور اس میں کہا کہ اسے بچے بالکل فری پڑھیں، اساتذہ تم سے کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور کسی بھی عنوان سے تم سے اس میں معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اب جو آ رہے ہیں اسے حاصل کر لیں، جو نہیں آتے اگر بالفرض سارے گاؤں والے ایک بھی بچہ نہ بھیجیں تو ایسا پھر ہم کیا کریں گے؟ مدرسے کو بند کر دیں گے کہ نہیں؟ بلڈنگ میں تاڑا، بتی بھی بند، پانی بھی بند، اساتذہ کی آمد و رفت بھی بند، اور پکھے بھی بند اتار دیں گے یا بلڈنگ کی فروخت کر دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہدایت کا پروگرام دیا، جب ابو جہل نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی کہ اب تو جس طرح ہم کہہ دیں گے پین ڈالے تھے اس کی بدبخت نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنا ہی، انہوں نے اس سے فائدہ
تو یہ ہے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، یعنی اس کی گمراہی کی اطلاع دے دیتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ ازل سے گمراہ نہیں کرنا چاہ رہے، ابتداء گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ سارا نظام ہدایت کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام کیوں بچھائے، کیوں وہ اتنی تکالیف برداشت کرتے؟ تو وہ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کہ جو لشکر ہیں ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. وہ 9 کا 19 کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی اصل تعداد کیا ہے؟ وہ صاحب اتنا کہہ دیا کہ وہ یہ جو بیت اللہ ہے جہاں مسلمان حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں. بس جس کے نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ اس کی قیامت تک باری یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکری للبشر. اور فرمایا یہ ساری کی ساری نصیحت کی باتیں ہیں انسان کے لیے. قوم کہا کھڑے ہوئیے اور ڈرائیں، اور یہ انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے سارا کا سارا. نزول قرآن، انبیاء علیہ السلام کی بعثت، رسولوں کا آنا، انبیاء کا آنا، اور ان کا پھر وہ پیغام نشر کرنا، ان کا رسول مبشرین و منذرین، مبشر و منذرین بننا، یہ انسان کی ہدایت کے لیے سارا، نصیحت کے لیے. آگے فرمایا کلا ہرگز، یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نہیں پھیلے گا، قیامت نہیں ہوگی، اسلام نہیں پھیلے گا، معاذ اللہ. کفر نے یہاں تک سوچا کہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں، ان کا تو وارث ہی کوئی. چند دنوں کی باتیں ہیں، پھر یہ نظام سارا دھڑ تختہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کل ہرگز، قسم ہے مجھے چاند کی. رانا صاحب توجہ ہو، 3 قسمیں اللہ نے فرمائی اور تینوں میں بڑا لطیف ایک باریک اشارہ کیا. قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر دے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. چاند کا ابتدائی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، چھوٹا سا، ایسے ہی ہوتا ہے، جس کو ہلال کہا جاتا ہے، چھوٹا سا باریک سے. کمزور نظر والوں کو پہلے دن وہ نظر بھی نہیں آتی. اب ذوالحجہ کا چاند آئے گا تو اس کا رمضان کا چاند آئے گا تو وہ خوردبین سے باریک سے کہیں نظر آئے گا. جس کی اچھی نظر ہو اس کو نظر آ جاتا ہے، جس کو دیکھنے کی عادت ہے ہر مہینے ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً ہوتا ہے. ہم پرانے گانے مدرسے میں حفظ کرتے تھے تو ہمارا ایک اندازہ تھا کہ اس دیوار کی اتنے حصے کے اوپر سے وہاں ایک کیکر کا درخت تھا، اس ٹین ہے وہ اتنے نظر آندہ ہوتا ہے، اتنے نظر ٹھکانا تو اتنے لگتا ہے. اب جو دوسرے کو کہا جائے یہاں تو جہت اور سمت متعین کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب ہمارے یہاں رواج ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس اینگل سے اس کو ہم دیکھیں، کس طرف سے دیکھیں. کیوں جناب صاحب وہ بس ٹی وی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے خبر آ جائے. خیر تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور 14ویں کی رات کو بدر منیر ہو جاتا ہے اور چاندنا مکمل، اس کو دیکھنے میں بھی سرور ملتا ہے. بیعت چند جناب شباب تھے تو فرمایا اسلام اسی طرح سے خاندان کے غربا نے، امت کے غربا نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے دست و بازو بنے، اور اعلانیہ نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، بیت اللہ میں طواف نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اعلانیہ کوئی پروگرام اسلام کا کرنے نہیں دیا جا رہا. پھر یہاں سے نکلے ہیں تو نکلنے نہیں دیا جا رہا، جو جا رہا ہے اس کو اذیت دی جا رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے مدینے میں. پھر واقعہ مارکہ بدر ہوا تو 313 ہیں، ادھر 1000 کی تعداد ہے، ادھر 79 ہیں، اور ادھر تیر تلوار نیزہ بھالا سارا. تو پھر شکست کس کو ہوئی؟ کفار. اس کے بعد زور ٹوٹ گیا کفر کا. وہ کلابل ایسا ہرگز نہیں، یہ چاند کی طرح، اس سے تشبیہ دی ہے. چاند دیکھا ابتدا میں کیسے کمزور ہوتا ہے، پھر بدر منیر بنتا ہے. تو پھر وہ حدیبیہ جب ہوا تو اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ حدیبیہ بظاہر کمزور شرائط ان کے تگڑے، تمہاری باتیں وہ تمہاری طرف بظاہر پلہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے فتح مبین ہے، دیکھتے جائیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوا. فتح مکہ جب ہوا تو پورا جزیرۃ العرب پورا پیغمبر کے قدموں کے نیچے آ گیا. تاریخ انسانیت میں آج تک سورج نے مکے میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے مکہ کو فتح کیا. اس کا پہلا فاتح محمد رسول اللہ. پہلا فاتح کون ہے اس کا؟ تاریخ انسانیت
کسی نہیں فتح کیا، پہلا فاتح محمد رسول۔ تو اب یہ بدر منیر بن گیا۔ اب وہ آیت، اور اب کیا ہوا نبی آئے، اور پھر کیا ہوا، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں وہ قدموں میں آ گئی، اور پھر دیکھتے 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 خلفاء راشدین کے دور میں نصف دنیا پر اسلام کا جھنڈا گڑ چکا ہے۔ نصف دنیا پہ اسلام کا جھنڈا، جو اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق دے کے بھیجا اور یہ دین تمام ادیان پہ غالب۔ یہ تو فرمایا یہ چاند کی قسم۔ دوسرا فرمایا واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم۔ رات سے مراد اندھیرا ہوتا ہے، رات سے مراد کیا ہوتا ہے، اور کفر اندھیرا ہے، اسلام روشنی ہے۔ لیخرجہم من الظلمات الی النور، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ جس طرح کفر رات اندھیرا ہے تو کفر بھی اندھیرا ہے، اندھیرا چھٹے گا، اور اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور کیسا کیسا وہ سراجم منیرا، کیسا سورج طلوع ہوا ہے۔ اب یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، رات کا اندھیرا ختم ہوگا اور کفر کا اندھیرا ختم ہوگا، اور جو تشبیہ دی تو اسلام کی روشنی اب پوری دنیا میں روشن ہوگی۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی روشنی آئی کہ نہیں آئی؟ آگے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، اور صبح، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ جب صبح روشن ہو جاتی ہے تو جتنا مرضی گہری نیند والا ہو بالآخر وہ خود صبح اس کو اٹھا دیتی ہے، صبح اس کو اٹھا دیتی ہے۔ رات کا سویا صبح کو اٹھتا ہے، جب صبح کا سویرا ہو جائے تو اب یہ اسلام کا جب صبح ہو چکی ہے، اب یہ پوری دنیا کو متوجہ کر رہی ہے اپنی طرف، آ جاؤ اور کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ہرگز ایسا نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ اب مجھے چاند کی قسم، چاند کے نظام سے تشبیہ دی کہ بدر منیر بدر کامل ہوگا، اور رات کا کہا کہ وہ قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر لے تو پھر اندھیرا ہوتا ہے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے تو فرمایا انہا لہد الکبر، یہ بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ انہا کا مرجع، وہ جو پیچھے سقر کہا ہے وہ بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ دوزخ سے بچ جاؤ وہ بڑی باتوں میں، یا کہا بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، بڑی بات، توجہ رانا صاحب میری طرف توجہ، بڑی باریک بات کہنے لگا۔ فرمایا پوری اولاد آدم میں جتنے بھی آئے انقلابی پروگرام لے کر، سب نے یہی کہا کہ عمر نے ساتھ نہ دیا، پروگرام اس لیے ادھورا رہ گیا۔ بڑی باتوں میں سے یہ ایک بڑی بات ہے، میرا پیغمبر 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور 23 سال نبوت کی یہ زندگی ہے اعلان، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا دورانیہ کتنا علی؟ 23 سال، اور 23 سال میں اپنی زندگی میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں جو پروگرام لے کے آیا ہوں، میں اپنے وقت کا شکوہ نہیں کر رہا، بدحالی کا شکوہ نہیں کر رہا، عمر کا شکوہ نہیں کر رہا۔ 23 سال میں محمد اپنے پروگرام کو کامل و مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ انہا لہد الکبر، یہ بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات۔ کوئی ماں کا اولاد آدم یہ جملہ نہیں کہہ سکا، اللہ کے نبی نے کہا۔ تم کہہ رہے ہو سورج اسلام کا، وہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اسلام نہیں آئے گا۔ انہا لہد الکبر، یہ بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں بھی دنیا انسانیت کا وجود ہے وہاں پیغمبر اور اللہ کا نام پہنچ کر رہے گا۔ انہا لہد الکبر۔ آگے فرمایا نذیرا للبشر، یہ ڈرانا ہے بشر کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ڈرانا ہے بشر کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ قرآن کو نذیر بنا کے بھیجا، اور فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قومی نبی نہیں ہوں، بین الاقوامی نبی ہوں، پوری انسانیت کا نبی ہوں، اور پوری انسانیت کو ڈرا رہا ہوں۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں نذیر ہوں ہر اس بندے کے لیے کہ اس سے آگے اگر نہیں مانو گے تو پھر عذاب ہے۔ تو فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، پیغمبر قرآن اور صاحب قرآن کے نذیر کے پروگرام کو منتشر ہونے کے بعد، اس پروگرام کے آ جانے کے بعد، اب جس کا جی چاہے وہ آگے بڑھے، جس کا جی چاہے پیچھے ہٹے، جس کا جی چاہے قدم سے قدم ملائے اور آگے آئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، زبیر اور صہیب، سلمان فارس، بلال، یہ سارے کے سارے قدم سے قدم ملایا۔ این یتقدم کا مصداق قرآن نے کہا جس کا جی چاہے آ جائے، آگے بڑھے، قدم بڑھائے، آگے آئے۔
اور جس کا جی چاہے پیچھے ہٹے. پیچھے ہٹنے والوں میں کون ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ ساری کی ساری برادری یہ او یہ تاخیر پیچھے رہے گا، آگے نہیں بڑھا. فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا ہے وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، اسی میں رہن رکھا ہوا ہے. اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو جزا ہوگی، برے اعمال ہیں سزا ہے. وہ اپنے عمل کے ارد گرد ہے اس سے باہر، وہ اپنے عمل ہی کا پابند ہے. اعمال صالحہ ہیں اس کی جزا ہے. اعمال کی دنیا میں اعمال سیئہ ہے تو لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، جس نے جو کمایا بس اسی کا اپنے دائرے کے اندر ہے. پروگرام اس کو دیا جا رہا ہے خیر کا بھی، اور انسانیت کی سوسائٹی میں، تہذیب میں، یہاں پہ شر کا بھی پروگرام ہے. کل نفس بما کسبت، انسان نے جو کمایا اسی میں وہ پھنسا. نماز ہے تو اس کی جزا ہے، روزہ ہے تو اس کی جزا ہے، حج ہے تو اس کی جزا اس کو ملے گی. اور اگر نہیں ہے، اسلام ہے تو اس کے مزے لے گا، نہیں ہے تو پھر اس کے انکار کے مزے بھی. کل نفس بما کسبت. آگے فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، مگر دائیں ہاتھ والے. یہ دائیں ہاتھ والوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جنتی، مضبوط پختہ ایمان والے. بائیں ہاتھ والے کفر اور دائیں ہاتھ والے، اس میں اشارہ ہے. معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں. آپ وہ قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد، ان کو چھوٹی سی جسامت دے کے وہ آپ کی نکال کے ان کو دکھلایا گیا یہ ایمان والے ہیں اور یہ آپ کے اولاد ہیں. فی جنات یتساءلون، جنت، مگر دائیں ہاتھ والے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں. رانا صاحب وہ کہاں ہوں گے؟ یتساءلون، آپس میں سوال کریں گے مجرمین کے بارے میں. ایسا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو کہاں، وہ تو لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا، وہ آپس میں کیسے سوال کریں گے؟ بس وہ ایسے ہی کر لیں گے جس طرح ہم یہاں سے رابطہ کر لیتے ہیں امریکہ والوں سے. ٹھیک ہے، چونکہ قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ یہ قدرت دیں گے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. دنیا میں دو دوست تھے آپس میں، ایک ایمان والا ایک کافر. اور کافر اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا. وہ کہتا میں قریب تھا کہ اس کے جال میں پھنس جاتا، مگر اللہ نے بچا لیا. تو پھر وہ قیامت کے دن کہے گا وہ کہاں ہے یار جو مجھے اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرتا تھا، میرا اللہ بچا لیا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ، تو وہ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں دیکھے گا. اللہ اپنی قدرت سے دیکھا، بینائی کو طاقت، بینائی کو ہم خود بھی سے طاقت آتی ہے نا، وہ آسمان کی بلندیوں میں سے طیارہ اور خوربین سے زمین پہ دیکھ رہا ہے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، وہ ہدہد کی بینائی کتنی تیز ہے، اور وہ جو بنگلہ ہے اس کی بینائی بہت تیز ہے. بعض نے کہا کہ جناب 4 میل تک اس کو نظر آتا ہے، اتنے اوپر سے دیکھ لیتا ہے تھلے مچھلی ہے، سیدھا ہی اتنا پڑ جاتا پانی، اتنی بینائی تیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بینائی اتنی تیز کر دے گا، نظام اتنا تیز کر دے گا وہاں جنت. تو فرمایا وہ جنت میں سوال کریں گے مجرمین سے. انسانی سوسائٹی میں اکٹھے رہتے تھے، یار فلانا وہ یہ تھے نظر نہیں آنڈیا جنتیوں کتنے چلائیں گے. جب دیکھے گا وہ تو جہنم میں، وہ اسے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس نے داخل کیا؟ سقر جہنم کے طبقے کا نام، جہنم کی ایک وادی کا نام. جہنم کی ایک جو پیچھے گزر چکا ہے. اوے تمہیں کس نے داخل کیا سقر میں؟ اس آیت سے استدلال کیا ہے کسی مجرم کو اگر ہماری انتظامیہ پکڑے اور اگر اس پہ جرم ثابت نہ ہو تو اس کو مزید سزا دینا نیب کی طرح، یہ اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا. اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے بڑے دلائل سے، فقہاء نے سے نظرات کہ جہنمی سے پوچھیں کہ تم جہنم میں کیوں آئے، وجہ تو بتلاؤ، تم کو پتہ ہوگا وجہ خود بتلائے. ایک آدمی کو پکڑا جائے اور اسے تینوں کیوں پھڑیا، کتنے سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، تینوں تھانے سے کیوں رکھے؟ اب خود تھانے میں اس کو پتہ ہی، یہ جرم ہے. اور کل قیامت کے دن حکمران اس کا جواب دے. ہمارے حقائق بنائے جا رہے ہیں، جب چاہے جس شہری کو مرضی اٹھا لو. ایسا سمجھ آئی کچھ ایسی گل نہیں ہے. ایسے نظر جہنمی سے پوچھا جائے گا، وہ جنتی سے پوچھیں گے تمہیں یار تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو کسی کو پکڑا جائے اس کو پتا ہونا چاہیے کیوں پکڑا. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، وہ کابل کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک دن جیل میں گیا تو ایک سے پوچھا جناب علی تو کیوں ہے؟ ایک دھوبی کو پکڑا، بیچارہ وہ گدھے کے اوپر کپڑے لے کے جا رہا تھا، وہ
دریا کے کنارے پہ دھونے کے لیے، اس کو پکڑ لیا پولیس والوں نے. تو اس سے پوچھا، کہتا مجھے پتہ نہیں. کتنا 100 کا 250. کوئی کیوں پکڑا اس کو؟ کہتا جی 20 تو یہ کاڑا قانون لایا ہے. وہ کیا کہنے لگے ہم نے 21 مجرموں کو پکڑا ہوا تھا اور یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو ایک پیشاب کے بہانے بیٹھا اور پھر وہ بھاگ گیا. اب گنتی تھی 20 رہ گئے 21، گنتی تھی 21 کی رہ گئے 20، ہم نے اس کو پکڑ کے 201 پورا کر دیا. گنتی یہ تھے ایسا یہاں ایسی. ہاں ایسی اگر مجرم نہیں تھا تو پہلے ضمانت کیوں نہیں ہوگی؟ اب ضمانت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اب ہماری عدلیہ پہ، ہماری انتظامیہ پہ. حیران کن باتیں ہیں. بہرحال تو خیر، تو وہاں پہ جہنمی سے پوچھیں گے تو جہنمی کو پتا ہوگا مجھے کیوں پکڑا گیا. وہ یہ نہیں کہے گا، نہیں، وہ خود بتائے گا لم نکو من المصلین، میں نماز نماز ام العبادہ ہے. نماز ام العبادہ ہے. 1,24,000 نبی کی نبوتوں میں، رسولوں کی شریعتوں میں نماز فرض تھی. ایک نبی کی نبوت، ایک رسول کی رسالت ایسی نہیں جس میں نماز. اور جتنے دنیا سے ولی چلے گئے، ایک بھی ولی ایسا نہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو. وہ پاگل جو ہے جنہوں نے ولی من مون لینے ہیں، جنہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، نیتی نہ قضا کی تھی، کوئی ولی نہیں ہے. تمام روئے زمین کے کتب، غوث، ابدال، اولیاء کرام، ایک بھی ایسا نہیں جو بے نماز. کردار سادی کی دنیا میں، اسلام میں سب سے بنیادی عبادت ہوتا ہے. 100 سے زائد نماز کا حکم دیا، 100 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک. تو وہ یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. اور دوسرا کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. انسانی معاشرے کے اندر اپنے جیسے غریب مسلمان کو اپنی چھتری نیچے لینا، اس کو تعاون پہنچانا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، قرآن نے جا بجا اس کا حکم دیا. پہلا سپارہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی آگے مساکین کا ذکر. چوتھے سپارے میں مساکین کا ذکر، 15ویں سپارے میں مساکین کا ذکر. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور پھر 21ویں سپارے میں فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرابت داروں کو ان کے حقوق دو اور مسکین کا خیال کرو. مسکین کا خیال کرو. کل قیامت کے دن اللہ مسکین سے کہیں گے آجا میرے قریب آجا، قریب آجا. اتنا پیار جس طرح باپ بیٹے سے کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے کرتی، اس طرح پیار کا اظہار ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنے علو شان کی قسم، مجھے اپنے بلندی شان کی قسم، میری نظروں میں تو حقیر نہ تھا، میری کوئی مصلحت تھی، میں نے تجھے غریب. اور عمرا حساب میں پھنسے ہوں گے اور غربا جنت میں مزے لیں. اور قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ خود بھی خیال کرو غریبوں کا، خود بھی خیال کرو غریبوں کا، خود بھی کھلاؤ. اگر تم خود غریب ہو، تمہارا حلقہ حبام میں متمول صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو ترغیب دو، یار کو غریبوں میں دے دو. بھائی صاحب جو چوڑ پکان لگے ہو تو گدا پلیٹا غریبوں میں کھا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہم نہ کھلاتے ہیں نہ امیروں کو غریبوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. قرآن میں ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ. عربی کا جملہ تو نہیں ہے نا، عربی قرآن کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب. اور سورہ فجر میں بھی ہے کہ اگر انسان کو ہم نے مال دیا تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب علی بڑا اللہ کا کرم ہے، سوکھا اللہ کا. اور اگر ہم اس کو مال نہ دیں تو پھر کیا کہتا ہے کہ وہ جناب اللہ نے میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، شے ہے ہی کچھ نہیں میرے پلے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم تمہیں خوشحالی دیتے ہیں تو تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ اپنی معاشرے کے لوگوں کو ابھارتے ہو کہ غریبوں کو کھانا ہی کھلا دو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو جا بجا قرآن میں یہ اللہ نے حکم دیا تو وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب بھی ہوں، بہترین دعوت وہ ہے جس میں غربا بھی ہوں. اور ہمارے ہاں جو ہے ہی کھانا غربا کا، چودھری صاحب جو ہے ہی کھانا، میں چودھری حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں، جو ہے ہی کھانا غربا کا،
جو ہے ہی کھانا، ولیموں کا کھانا تو غربا کا بھی ہے، عمرا کا بھی ہے، قرابت داروں کا بھی ہے، حلقہ احباب کا ہے۔ جو فاتح خانی کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے جو کھانا ہم دیتے ہیں، رانا صاحب وہ کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ دوبارہ دوہرائیں۔ نظر آتے ہیں ہمارے تیجے میں، ہماری رسم تیجے میں نظر آتے ہیں وہ، رسم ساتے میں نظر آتے ہیں وہ؟ کوئی آ تو مجھے بھی بتا دینا فلانا غریب بیچارہ ہے، میرے بلائے آ بڑے بیچارہ تو بکری گل اسی بلانے انہوں نے۔ اور اگر اتنا ہم کہہ دیں کہ غریبوں کو دو دو دو، رسومات کو چھوڑ کر غریبوں کو دو، تو ہم مجرم قاری صاحب کے بڑے ہی مخالف ہیں۔ اللہ کے نام پہ دیکھ کتنا زور لگا رہا ہوں میں، جہنمی کہے گا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ شیطان ازلی دشمن ہے ہمارا، خرچہ بھی کروا رہا ہے اور نیکیاں بھی نہیں ملنے دے رہا، سمجھ گئے؟ بہت یہ کام ہوتے ہیں انا ونڈے شیونیاں تو بڑھ بڑھ کے اپنے سارے جوائی وہ لینڈ کے روزروں پہ جناب ہی ہمارا چہلم کا کھانا لوگ کھانا آ رہے ہیں، وہ حقدار ہے ہمارے۔ رانا صاحب بتاؤ نا تو اگر ہم یہ بات کہتے تو ہمارا کون سا جرم؟ ہم ملا ہی اس کا حقدار رہ گئے۔ ملا کو دعوت کھلاؤ، ملا کو ولیمہ ہی کھلاؤ، ہدیہ تحفہ دو۔ صدقہ اور خیرات سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ہم جناب لیو صدقہ بھی جناب لیو برا کو، ہدیہ تحفے سے عذاب آخرت دور ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرتے۔ اب ہم اتنا احتجاج کرتے ہیں جو ہمارا ہے، ہمیں ہدیہ تحفہ دو، دعوتیں کھلاؤ علماء کو، یہ غریبوں کا کھانا ہمیں بھی نہ کھلاؤ، خدا نہ کھلاؤ، یہ غریبوں کو کھلاؤ، ان کو تلاش کرو ایک ایک، اور رواج کی شکل میں نہیں، کچا ان کے گھر پہنچا دو۔ نہیں جی دیکھا کھڑکن دی آواز نہ آئے پھر مزد نہیں آتا، چلو کھڑکاؤ کچھ غریبوں نے بنڈو جائے تو جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں۔ دو جرم۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہر بحث میں حصہ لیتے تھے، نماز دی گل، روزے دی گل، سیاسی گل، دین کی گل، دنیا کی باتیں، ہر بات میں جناب پنجابی کہتے لچ تڑنا ٹنگ اڑانا، پتہ نہ ہوئی تو پٹھ دھوڑ دا تے بحث ہوتی ہے جناب علی بیت اللہ دے طواف دی، نہیں جی انج ہوتا فلانی گل۔ میں وہ بیٹھا ہوا تھا مطاف میں، تو دو بڑی عمر کے حاجی صاحب کی طرح مسجد آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ جو بات کر رہے تھے تو میرے پاس بک تھی، میں نے نکالی، وہ مجھے شک ہوا کہ یہ بات ٹھیک کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے تصدیق کی، پھر ان سے کہا بڑے یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو ان کی پتا، میں یہ ایسے نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بک دیکھی، ایسا نہیں، میں ثبوت سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ ہم رہتے ہیں کراچی، میں نے کہا کراچی میں کہاں کے رہنے والے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب۔ میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، آپ نے نہیں پوچھا تھا نہیں، یہ تو پھر کوئی غلط یا تو انہوں نے کیا تو میں کہہ دوں گا میں کتاب، مجھے کتاب سمجھنی نہیں آ رہی، میں اپنا عجز مان لوں گا، اور آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں تو اہل محلہ ہونا تو کافی نہیں، اگر آپ نے ان سے پوچھا ہے تو پھر تو میں مان لیتا ہوں کہ شاید میں کتاب کو سمجھ نہیں سکا۔ معلم الحجاج میں نے اپنے پاس رکھی ہے، بار بار اس کو دیکھتا، مجھے ایک نے میرے پیارے سے ساتھی نے وہ تان بھی کیتا، یہ مسئلہ ان کے کاری عمر تو کی پوچھنا ہے، تو ہر شے دیکھ کے دستا ہے نادرا خان، میں یار غلطی نہ ہوتا میں دیکھ رہا ہوں، میرے ازبر تو سارے مسائل یاد نہیں ہے، ازبر تو ہمیں نماز کے مسائل یاد نہیں ہیں، بس اوقات وہ بھی دیکھنے پڑ جاتے ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں۔ خیر وَكُنَّا، ہم بحث میں حصہ لیتے ہیں، سود کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اس پہ بحث نہیں، یہ سود نہیں بنتا، خان صاحب ہے کہ نہیں ایسا؟ اور اللہ جل جلالہ امن والوں نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ لوگوں کو دیکھیں یہ آیات میں بحث کر رہے ہیں، ان سے ایک طرف۔ اور اپنے نبی سے فرمایا، اور یہ فرمایا عام لوگوں سے وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا يُسْتَهْزَأُ، اور تمہارے اوپر کتاب میں اتاری ہے جب تم اللہ کی آیات سنو یہ کفر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کے پاس مت بیٹھو حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں داخل ہو۔ اگر قادیانی بیٹھ کے نبوت کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی وہاں بیٹھنے؟ اگر الحاد بے دین زندگ کفر کا اہل کفر ہمارے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی اس بحث میں حصہ لے کے؟ ہم ایک طرف ہو جائیں، کنار کشی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں قرآن نے جا بجا کہا ہے، اور 7ویں سپارے میں اسی مضمون کو اللہ دہرا ہے إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ تین باتیں
چوتھی وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ 4 جرم کرتے رہے حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ، نبی، ولی، مومن، کفار، غازی، شہید، ان کو کوٹا ملے گا سفارش کا، غریبوں کو کوٹا ملے گا، بڑا سارا کوٹا ملے گا، مگر ان کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 4 جرم کے مرتکب یہ ان کی سفارش نہیں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ، ان کو کیا ہو گیا، یہ قرآن سے منہ پھیرنے کا، تذکرہ قرآن سے، نصیحت والا پروگرام، اسے منہ پھیرتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ گدھے ہیں جنگلی، جنگلی گدھا شیر کو دیکھتا تو بھاگ جاتا ہے، یہ قرآن کو دیکھتے تو بھاگ جاتا ہے، قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں سارے ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک کھلا صحیفہ اس کے نام کر دیا جائے۔ یہ کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، 15ویں سپارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کا خط ہے، اور 8ویں سپارے میں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ حَتَّىٰ نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارے نمائندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تواڈے کو جبریل آیا نا ساڈے کو، حالانکہ ایسا رانا صاحب آپ کے ہاں اگر شادی ہے تو 3-4 کو آپ خود دعوت نامے دیں گے اپنے ہاتھ سے، اور باقیوں کو کوئی بیٹا، کوئی نمائندہ، کوئی ملازم، کوئی نائی کے ہاتھوں، فلاں کے ہاتھوں۔ ہمارا اتنا لیول ہے، سٹیٹس ہے، تو معاذ اللہ اللہ کا لیول اتنا نیچے گرا ہوا، ہر ایک نے تو خود آ جائے، سوچے ذرا۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نام کا کھلا صحیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ اور یہ نہیں ہے، اصل اندر کا چور تمہارا یہ ہے، لا یخافون الآخرہ، تم آخرت سے نہیں ڈرتے، تم آخرت کے اندر۔ اور فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے قرآن، فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے، اور اس سے نہیں فائدہ اٹھاتے مگر وہی جن کو اللہ توفیق دے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، رانا صاحب توجہ، ہوا وہ اس کا مردہ کیا ہے، اسے عذاب فرماتے ہیں اللہ وہ تقوی والا ہے، کہ وہی اللہ اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے۔ جب تم اس سے ڈرو گے، کس کا خوف ہونا چاہیے علی بیٹے؟ تقوی والا کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ ہے کہ جسے ڈرا جائے۔ جب ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی اہل المغفرہ ہوں، پھر مجھے معاف کر دوں گا۔ جب تم اس سے ڈرنا شروع کرو تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں۔ باپ حضرات فرماتے ہیں نہیں ہوا سے کمردہ انسان مسلمان وہ اہل التقوی، ان میں کچھ ایسے ہیں جو ابتداءً آفرینش تقوی والے ہیں، شروع سے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ ایک طبقہ کیسا ہے جنہوں نے شروع سے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان والی صحابہ کرام، یہ ابتداء اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، وہ بالکل اول مسلمان وہ ہیں اہل التقوی، اور دوسرے ہیں مغفرہ، خطا والے۔ اب خطا والوں میں 2 طبقے ہیں، ایک خطا کار ہے، خطا سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک خطا والا ایسا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں، جس نے خطا سے توبہ کر لی، الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ہم نے مغفرت کر دی، ایسے تو ہم جانے پہ گھر کی لینا ساڑی کی خدائی بات دی، چلو مزے لو جنت، توبہ کر لی، میرے تمہارے دماغ صلح ہو، تو اللہ ان کے لیے حل مغفرت۔ ایک گنہگار وہ ہے جو توبہ ہی نہیں کرتا، وہ کفر پہ، شرک پہ، نفاق پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو ایمان کے بعد بھی وہ اپنے جرائم پہ ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا خطرہ ہے، ہوں تو میں اہل المغفرہ، توبہ کر لے میرا دروازہ، وہ اہل التقوی۔ اللہ جل جلالہ امن والو، ہم اہل التقوی کے پہلے طبقے میں تو ہم نہیں ہیں، مگر اللہ اہل المغفرہ ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم روز مرہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کہ قرآن وہ جناب صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ مغفرت والا ہے، اللہ مغفرت والا ہے، کوئی ہو تو صحیح اس سے معافی مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت، توبہ کرنے کی توفیق۔ اور اب تو آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر جناب علی خصوصی پیکج ملیں گے توبہ ہیں، افطاری کا ٹائم علیحدہ، وہ علیحدہ، سحری کا ٹائم علیحدہ، روزے سے علیحدہ ہیں، اور سحری کھانے کی اپنی برکات، افطاری کی اپنی برکات، ہاں کھانے کی اپنی گھر پہ، اپنی دسترخوان پہ، اور کھلانے کے علیحدہ نظارہ، روزہ رکھوانے کا علیحدہ فائدہ، روزہ رکھوانے کے علیحدہ ثواب، روزہ کھلوانے کا علیحدہ ثواب، تلاوت کا جناب نفلوں کا ثواب فرض جتنا، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ کی شان، او جناب اتنی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے سمندر کا خصوصی پیکج، اور مسلمان ماشاءاللہ اس مہینے میں ہر چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں۔
दाढ़ी से जनाब देखना चीनी की पा चल रही। ताजिर हिंदू नहीं है, किसी बड़ी शुगर का मालिक हिंदू और व्यापारी भी क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं उनको, वो बड़े व्यापारी वो भी हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान ही है। ज़ख़ीरा कोई दुनिया का मादी चीज़ों का ज़ख़ीरा कर लेता है, कोई आखिरत का कर लेता है। कोई वो है जो 100 की लेके 150 की बेचेगा, कोई वो है जो 150 की बेचकर हज़ारों के रोज़े फिर इफ्तार कराएगा। वो आखिरत में ज़ख़ीरा कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है। तो अहलुल मग़फ़िरा से फ़ायदा उठाने के अल्लाह हमें तौफ़ीक